جی تو 7 چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، ان کو 7 کام ایسے ہیں جن کو بالکل نہ کریں۔ السلام علیکم جی، آج پھر سے حاضر ہو گئے ہیں ایک نیا کانٹینٹ لے کر، اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ بھی ہم آپ سے پوچھا کریں گے آج کے بعد ہر کانٹینٹ کے اندر، تاکہ حال و احوال جو ہے وہ ایک دوسرے کا جاننا جو ہے اسلام میں ایک بہت اچھی بات ہے۔ تو جی آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے کچھ اسلامک جو ہے چیزیں، ہمارے کانٹینٹ کا حصہ ہیں آلریڈی اسلامک کانٹینٹ۔ تو انشاءاللہ ان فیوچر ہم اسلامک کانٹینٹ بھی بنایا کریں گے، جو اسلام کی انفارمیشن ہے، جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے وہ آپ تک بھی شیئر کیا کریں گے، تاکہ ہم سب کے ساتھ جو ہے اسلامک انفارمیشن تبلیغ جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج میرے پاس جو نالج ہے میں آپ کو دوں گا تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، اور اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اس کو سن کے تو آپ کو بھی ملے گا۔ تو آج کا جو ہمارا کانٹینٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ 7 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، ان کو نہ کریں۔ جی تو 7 چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، ان کو 7 کام ایسے ہیں جن کو بالکل نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، ان کو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ان میں سب سے اول جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے بتایا شریک، یعنی کہ اللہ پاک کے ساتھ، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اس گناہ کو بالکل نہ کریں۔ شریک اللہ پاک کے ساتھ کسی کو اگر ٹھہرائیں وہ کیا ہوتا ہے، یہ سب جو مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ کسی کو بھی اللہ پاک کے برابر میں لا کے کھڑا کر دینا، یا وہ چیزیں اس سے ایکسپیکٹ کرنا جو صرف اور صرف ہمیں اپنے اللہ پاک کی ذات سے ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، یہ چیزیں وہ چیزیں شریک جو ہے وہ بنا دیتی ہیں، انسان ہو یا کوئی بھی ہو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ، جو کہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ کسی نہ کسی کو بھی آپ شریک نہیں ٹھہرا سکتے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کا عمل جو ہے یہ نہ کریں، یہ ہلاک کر دینے والا عمل ہے۔ کسی پر بھی جادو نہ کریں، کسی کا برا نہ چاہیں۔ جادو ظاہر سی بات ہے کسی کا برا چاہنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ تو جادو کا جو مطلب کانسیپٹ ہے یہ پرانا ہے، یعنی کہ جب ہمارے انبیاء کا دور تھا تب کا ہے، اور یہ ایک بری چیزوں میں آتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ فرمایا ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ قتل جو ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، خواہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کے گناہ کو ہلاک کر دینے والا گناہ قرار دیا ہے کہ آپ کسی کو قتل نہ کریں۔ انسانیت کا قتل، پوری ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں آتا ہے کہ سود کھانے اور کھلانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ سود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، اس گناہ کو بالکل نہ کریں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان اپنی جہنم خریدتا ہے۔ جتنا زیادہ سود کے اندر انسان منتقل ہوتا جاتا ہے، سود کھانے والا اور کھلانے والا یہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے گائز۔ آپ لوگ خود جو ہے وہ جو مطلب اگر جس کو نہیں پتا تو علماء سے رابطہ کر کے آپ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا نالج لیں کہ سود ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ 5واں جو پوائنٹ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کے بارے میں آپ کو بتا جی تو 5واں جو پوائنٹ ہے کفر سے جہاد یہ ہے۔ اور جو چھٹا پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ تو یتیم کا مال کھانا جو ہے وہ آپ لوگ خود سمجھیں کہ کتنی بری چیز ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شامل فرمایا ہے کہ یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ یتیم کا مال کھانا بہت بری بات ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ والا، کہ ایک تو پہلے ہی یتیم ہے، بغیر باپ کے ہے۔ باپ ایک ایسا جو ہے وہ فرد ہوتا ہے دنیا میں کہ جو اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو جو یتیم ہے دنیا کی بہت ساری مشکلات آلریڈی اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور اگر آپ اس کا مال کھائیں گے تو وہ بیچارہ دربدر ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والا گناہوں میں اس کو شامل فرمایا ہے۔ جو آخری اور 7واں ہے وہ ہے بے گناہ عورت پر ظلم نہ کریں۔ بے گناہ اور بے قصور عورت پر ظلم نہ کریں، یہ 7واں ہلاک کر دینے والا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ 7 جو ہیں وہ گناہ ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہیں۔ اور یہ ہلاک کا لفظ آپ سنیں تو مطلب آپ کا جسم کانپ جاتا ہے کہ یہ ہلاک کر دینے والے گناہ جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع فرما دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے قریب بھی نہ جائیں، تو سوچے بھی نہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے، تاکہ ہم ان فیوچر آپ کے لیے اسلامک ویڈیوز بھی لے کر آئیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔